بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ غزنی درویش نے کہا۔ چاروں رک گئے اور مسکرانے لگے۔ کیا آپ لوگ تھوڑی سی دیر کے لیے میرے گھر میں آنا پسند کریں گے؟ درویش نے فارسی زبان میں کہا۔ مجھے میزبانی کا شرف بخشیں۔ اپنی زبان سن کر چاروں درویش کے ساتھ اندر چلے گئے۔ خاطر تواضع کے دوران محافظوں نے درویش کو بتایا کہ وہ سالار عاصم عمر کے ساتھ آئے ہیں، جو داؤد بن نصر کے لیے سلطان محمود کا پیغام لایا ہے۔ عاصم عمر اس وقت کہاں ہے؟ درویش نے پوچھا۔ ہم نے انہیں شاہی بگی پر سیر کو جاتے دیکھا تھا، ایک محافظ نے جواب دیا۔ میں عاصم عمر سے ملنا چاہتا تھا، درویش نے کہا، لیکن مجھے بتایا گیا ہے کہ وہ شاید اپنے محافظوں سے بھی نہیں مل سکے گا۔ کیوں؟ ایک محافظ نے حیران ہو کر پوچھا۔ یہاں ایسا خطرہ تو نہیں کہ اسے قید میں ڈال دیا گیا ہو؟ راجہ جے پال نے ایک بار ہمارے 2 ایلچیوں اور ان کے محافظوں کو لاہور میں قید میں ڈال دیا تھا۔ وہ قید میں ہی بھوکے پیاسے مر گئے تھے۔ وہ قید اچھی جس میں انسان اذیت، بھوک اور پیاس سے مر جاتا ہے، درویش نے کہا۔ مگر جن زنجیروں میں آپ کے سالار عاصم عمر کو باندھا گیا ہے وہ بہت بری ہیں۔ اس قید میں انسان تو زندہ رہتا ہے، اس کا ایمان اور اس کا مذہب مر جاتا ہے، وہ سپاہی نہیں رہتا۔ یہ ان حسین اور بے حجاب لڑکیوں کے گیسو اور ان کے نازک اور بل کھاتے جسموں کی زنجیریں ہیں، جنہیں محل میں اسی مقصد کے لیے پالا جاتا ہے۔ وہ جب رات ضیافت میں گیا تھا تو آپ نے اسے وہاں دیکھا تھا؟ ہمیں الگ کھانا دیا گیا تھا، ایک محافظ نے کہا۔ اسے رات شراب پلائی گئی تھی، درویش نے کہا، اور باقی رات وہ ایک ایسی لڑکی کے قبضے میں رہا ہے جنہیں ہم جادوگرنیاں کہا کرتے ہیں۔ کیا آپ بھی رات کے جشن میں گئے تھے؟ نہیں، درویش نے جواب دیا۔ شاہی دربار کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں، لیکن میری آنکھیں اور میرے کان دربار میں رہتے ہیں۔ عاصم عمر جو پیغام لایا ہے میں وہ بھی جانتا ہوں۔ خطرہ کیا ہے؟ خطرہ یہ ہے کہ عاصم عمر داؤد بن نصر کا مرید اور ہندو راجوں کا نمائندہ بن کر واپس جائے گا اور سلطان کے لیے ایک دھوکہ لے کر جائے گا، درویش نے کہا۔ میں سوچ رہا تھا کہ میں عاصم عمر تک یا آپ لوگوں تک کس طرح پہنچوں۔ ارادہ نیک ہو تو خدائے ذوالجلال سبب پیدا کر دیتے ہیں۔ آپ شہر کی سیر کے لیے آ رہے تھے اور خدا نے مجھے آپ کے راستے میں کھڑا کر دیا۔ ہمیں بتایا گیا تھا کہ ملتان اسلامی ریاست ہے، ایک محافظ نے کہا، اور داؤد بن نصر مسلمان ہونے کی وجہ سے سلطان سبکتگین کے دور سے ہمارا دوست چلا آ رہا ہے۔ میں حیران ہوں کہ سلطان محمود نے سب کچھ جانتے ہوئے آپ کو یہاں کی حقیقت کیوں نہیں بتائی، درویش نے کہا۔ یہ مجھ سے سن لو تاکہ تم بھی انہی زنجیروں میں نہ بندھ جاؤ جن میں تمہارا سالار گرفتار ہو چکا ہے۔ ملتان پر کرامتی فرقہ حکمران ہے۔ یہ لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں، ان کے عقیدے اسلام کے منافی ہیں، مثلاً یہ کہ نیکی اور بدی، جزا اور سزا محض ڈھکوسلے ہیں۔ انسان کو خدا نے عیش و عشرت کے لیے پیدا کیا ہے، ان کے ہاں حرام اور حلال میں کوئی فرق نہیں۔ اس کے باوجود یہ فرقہ اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا ہے۔ اس فرقے کے 2 بانی تھے، ایک عبداللہ اور دوسرا میمون۔ انہوں نے 3 صدی ہجری کی ابتدا میں کہیں عرب میں اس کی بنیاد رکھی تھی، مگر اس فتنے کے اصل بانی عیسائی مبلغ تھے اور انہیں یہودیوں کی مدد بھی حاصل تھی۔ بعض مورخوں نے اسے ایرانی فرقہ کہا ہے۔ اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ فرقہ کیوں پیدا کیا گیا تھا، اسلام کی روح کو مسخ کرنے کے لیے۔ اسلام آدھی دنیا میں پھیل چکا تھا، لوگ جو سچے مذہب کی تلاش میں تھے اسلام قبول کر رہے تھے۔ اسلام کا نور بحیرہ روم کے دوسرے کنارے سے بھی دور آگے کفرستان میں چلا گیا تھا۔ عیسائی مبلغوں اور یہودی فتنہ پروروں نے اس اصول پر عمل کیا کہ کسی مذہبی نظریے کو تلوار سے نہیں کاٹا جا سکتا۔ اس نظریے کے پیروکاروں کے قتل عام سے نظریہ ختم نہیں ہو سکتا۔ اگر نظریہ برحق ہو تو یہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ مذہبی نظریے کو تباہ کرنے کے لیے اس میں ملاوٹ کرنا ضروری ہوتا ہے، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس کے قائدین اور پیروکاروں کے ذہنوں پر قبضہ کیا جائے۔ اس کا یہی ایک طریقہ ہے کہ ان میں ذہنی عیاشی اور لذت پرستی پیدا کی جائے۔ انسان کی سب سے بڑی کمزوری جنسی جذبہ ہے۔ یہ جذبہ خدا کی نگاہ میں مقدس ہے کیونکہ اسی سے انسان پیدا ہوتا ہے، مگر یہی انسان کی سب سے بڑی کمزوری ہے کیونکہ اس کے ساتھ لذت اور فرار وابستہ ہیں۔ ہمارے دشمنوں نے اسلام کو جب بھی نقصان پہنچایا ہے
ہماری قوم کے اسی جذبے کو مشتعل کرنے کے سامان مہیا کیے ہیں، جن میں دولت اور عورت سر فہرست ہیں۔ عیسائیوں اور یہودیوں نے عبداللہ اور میمون کو زر و جواہرات اور اپنی دلکش بیٹیوں کے ذریعے اپنا غلام بنا لیا اور ان کے ہاتھوں کرامتی فرقے کی بنیاد رکھوائی اور اسے سچا اسلام کہا۔ بظاہر مذہب پر حملہ نہ کیا، مذہب کے اصولوں میں رد و بدل کر کے کہا گیا کہ اصل اصول یہ تھے جنہیں دوسرے فرقے بدلتے رہے تھے۔ اس فرقے نے مسلمان عورتوں کو بے حجابی کی اجازت دی اور مردوں سے کہا کہ کوئی بھی حرکت گناہ نہیں ہے، جہنم اور جنت عالموں کے ذہن کی تخلیق ہے، انسان کا حق ہے کہ وہ اس دنیا کو اپنے لیے جنت بنائے۔ انسان کی یہ فطری کمزوری ہے کہ نیکی کی طرف آہستہ آہستہ بڑھتا اور کبھی پیچھے بھی ہٹ آتا ہے، لیکن بدی کی طرف لپکتا ہے۔ کرامتی فرقہ پھلنے پھولنے لگا۔ تھوڑی سی مدت میں اس کی طاقت اتنی بڑھ گئی تھی کہ انہوں نے 290 ہجری میں شام کے مسلمانوں کو پہلے ذہنی پھر جسمانی طور پر تباہ کیا، پھر باقاعدہ حملہ کر کے ان کے گھر تباہ کر دیے اور قتل عام بھی کیا۔ 311 ہجری میں انہوں نے 2 شہروں کوفہ اور بصرہ کو لوٹا اور یہ شہر اجاڑ دیے۔ اس کے بعد انہوں نے ابو طاہر نام کے ایک آدمی کو، جو مشہور بد کردار تھا، خلافت کی گدی پر بٹھا دیا اور مکہ معظمہ پر قبضہ کر لیا۔ کرامتیوں نے اس پر اکتفا نہ کی، خانہ کعبہ سے حجر اسود بصرہ کو اٹھا لے گئے۔ یہ تاریخی پتھر 20 سال تک ان کے قبضے میں رہا۔ خدا نے انہیں جو ڈھیل دے رکھی تھی وہ روک لی اور ان پر ہلاکو خان کی شکل میں ایسا عذاب الہی نازل ہوا کہ ان کی زیادہ تر تعداد ماری گئی، اور اس فرقے کے جو لوگ بچ نکلے وہ ایران چلے گئے۔ وہاں ان پر خدا نے زمین تنگ کر دی تو وہ ہندوستان کے ان علاقوں میں آ گئے جہاں آج آپ انہیں دیکھ رہے ہیں۔ داؤد بن نصر کے دادا حمید خان کرامتی نے ملتان کو تباہ کر دیا تھا، اسے پھر سے آباد کیا اور اس طرح اپنی دہشت پھیلا کر اپنے فرقے کی تبلیغ شروع کر دی۔ وہ کہتے تھے کہ ہم اپنے ساتھ اصل اسلام لائے ہیں۔ آہستہ آہستہ یہ ریاست جو مسلمانوں کی ریاست تھی اور محمد بن قاسم کی آخری یادگار، کرامتیوں کا مرکز اور اڈا بن گئی۔ انہوں نے یہاں بدی اور عیش و عشرت رائج کی اور اسے اسلام کہا۔ موجودہ حکمران داؤد بن نصر کے باپ نے ہندو راجاؤں اور مہاراجوں کے ساتھ گٹھ جوڑ کر لیا۔ پہلے اس فرقے کو عیسائی اور یہودی مدد دیتے تھے، اب ہندو ان کی پشت پناہی کرنے لگے ہیں۔ میں نے آپ کو کرامتیوں کی تاریخ اس لیے سنائی ہے کہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ آپ ایک زہریلے سانپ سے مدد مانگنے آئے ہیں۔ اگر اس نے مدد کا وعدہ کیا تو یہ دھوکہ ہوگا۔ آپ کو کیسے پتہ چلا ہے کہ سالار عاصم عمر کیا پیغام لائے ہیں؟ ایک محافظ نے پوچھا۔ اور آپ کو یہ کس طرح معلوم ہوا ہے کہ انہیں رات شراب پلائی گئی ہے؟ کیا آپ غزنی کے جاسوس ہیں؟ نہیں، درویش نے جواب دیا، میں سلطان محمود کا نہیں، محمد بن قاسم کا جاسوس ہوں۔ ہم اس اسلام کے پاسبان ہیں جو محمد بن قاسم یہاں لایا تھا۔ ہم نے زمین دوز جماعت بنا رکھی ہے جو اصل اسلام کا پرچار اور کرامتیوں کے اسلام کے خلاف کام کر رہی ہے۔ ہمارے بعض آدمی شاہی محل میں بھی ملازم ہیں، وہ اندر کے بھید معلوم کرتے رہتے ہیں۔ داؤد کو ذاتی طور پر معلوم ہے کہ اس کے خلاف ایک جماعت سرگرم ہے، اس کے مخبر ابھی تک اس جماعت کا سراغ نہیں لگا سکے۔ ہمیں قبل از وقت پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارے خلاف کوئی کارروائی ہونے والی ہے۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آپ کو سب سے پہلے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ داؤد آپ کا نہیں، ہندوستان کا دوست ہے، درویش نے جواب دیا۔ دوسرے یہ کہ آپ کو اپنے اس سالار پر بھی اعتبار نہیں کرنا چاہیے۔ یہ اگر واپس جا کر سلطان کو کوئی جواب دے تو آپ سلطان کو یہ بتائیں کہ وہ داؤد پر بھروسہ نہ کرے، اور اگر آپ کا سلطان ہندو ریاستوں پر فوج کشی کرنے کا ارادہ کرے تو سب سے پہلے ملتان آئے اور ان کرامتیوں کو ختم کرے۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ مسلمان ہو کر اسلام کے ساتھ کھیلنے والی قوم کبھی زندہ نہیں رہ سکتی۔ اس فرقے کو بھی تباہ ہونا ہے۔ داؤد بن نصر اسلام کا جھانسا دے کر مسلمانوں پر حکومت کر رہا ہے، تباہی اس کے مقدر میں لکھ دی گئی ہے۔ ہمیں پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ سالار عاصم عمر کیا کرتے ہیں، ایک محافظ نے کہا۔ ہو سکتا ہے وہ داؤد بن نصر کے دھوکے میں نہ آئیں۔ اگر وہ اس کے جال میں پھنس گئے تو ہم واپس جا کر سلطان کو یہ باتیں بتا دیں گے جو آپ نے ہمیں بتائی ہیں۔ عاصم عمر داؤد بن نصر کے پاس بیٹھا تھا۔ ان کے سامنے ایک نقشہ رکھا تھا جو کسی نے ہاتھ سے بنایا تھا۔ آپ یہ نقشہ اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں، داؤد بن نصر نے کہا۔ میں نے آپ کو راستہ بتا دیا ہے، سلطان کی فوج اس راستے سے آئے۔ میں نے آپ کو وہ جگہ بھی بتا دی ہے جہاں سے آپ کی فوج
دریائے چناب پار کرے گی۔ راستے میں اننت پال یا بجی رائے کی فوج ہمارا راستہ ضرور روکے گی۔ عاصم عمر نے کہا، آپ نے جو راستہ دکھایا ہے اسے میں محفوظ نہیں سمجھتا۔ آپ کی فوج کس طرح ہماری فوج کی حفاظت کرے گی؟ داؤد نے جواب دیا، جس سے عاصم عمر مطمئن نہ ہوا۔ وہ داؤد کی باتوں اور اس کے وعدوں کو فن حرب و ضرب کی کسوٹی پر پرکھ رہا تھا۔ اسے کچھ شک سا ہونے لگا۔ اس نے داؤد کے ساتھ اتنی بحث کی کہ داؤد پریشان ہو گیا۔ کیا آپ یہاں کچھ دن اور رہنا پسند کریں گے؟ داؤد نے اس سے پوچھا۔ میں اپنے فرض کی خاطر جا رہا ہوں، عاصم نے کہا، ورنہ میں تو جانا ہی نہیں چاہتا۔ پھر آپ اپنا فرض اس طرح پورا کریں جس طرح میں بتاتا ہوں۔ داؤد بن نصر نے کہا، اپنے سلطان کو اسی راستے سے لائیں اور آپ ہمارے پاس آ جائیں۔ آپ ہماری فوج کے سالار ہوں گے اور آپ کو عیش و عشرت ملے گی جو آپ کو مل رہی ہے۔ اگر آپ سلطان محمود کو کامیابی سے ہمارے پھندے میں لے آئے تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کو اپنی ریاست کا کچھ علاقہ دلا کر خود مختار حاکم بنا دوں گا۔ اتنی جنگیں لڑ کر آپ کا حق ہے کہ آپ اس دنیا کو اپنے لیے جنت نظیر بنائیں۔ داؤد بن نصر نے وہی باتیں شروع کر دیں جو ایک سفید ریش بزرگ اس کے دل میں اتار چکا تھا۔ داؤد نے یہ بھی کہا کہ ہندوؤں سے بڑھ کر کوئی اچھا دوست آپ کو نہیں ملے گا۔ ان کے ساتھ رہ کر دیکھو، اپنے سلطان کی خواہشات اور اس کے عزائم پر اپنی جانیں قربان نہ کرو۔ کل صبح روانہ ہو جاؤ اور سلطان سے کہو کہ داؤد بن نصر آپ کی راہ دیکھ رہا ہے۔ اس شام کا ذکر ہے، عاصم عمر اپنے کمرے میں تھا۔ اس نے اپنے چاروں محافظوں کو بلا رکھا تھا۔ وہ ان سے کہہ رہا تھا کہ کل صبح واپسی ہوگی۔ انہیں روانگی کے احکام دے کر اس نے محافظوں کو فارغ کر دیا۔ چاروں محل کی ایک غلام گردش سے گزر رہے تھے کہ انہیں اپنے پیچھے کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ چاروں نے پیچھے دیکھا، ایک عورت آ رہی تھی۔ اس نے ان کے قریب سے گزرتے دھیمی آواز میں کہا، تم میں سے ایک اسی وقت اس عالم کے پاس چلا جائے جس نے چاروں کو اپنے گھر میں بٹھایا تھا۔ یہ کہہ کر وہ آگے نکل گئی۔ ان میں سے ایک محافظ محل میں سے نکل گیا اور درویش کے دروازے پر جا کر دستک دی۔ دروازہ درویش نے کھولا اور وہ محافظ کو اندر لے گیا۔ عاصم عمر کرامتیوں کے خوبصورت پھندے میں آ گیا ہے، درویش نے کہا۔ اس نے داؤد کے ساتھ سودا طے کر لیا ہے، نقشہ اس کے پاس ہے۔ آپ لوگ کل صبح روانہ ہو رہے ہیں۔ عاصم عمر یہ نقشہ سلطان محمود کو دکھائے گا اور اس پر اسے ایک راستہ دکھائے گا۔ تم سلطان سے کہنا کہ وہ اس راستے سے نہ آئے۔ اسے یہ کہنا کہ جنہیں آپ اپنا مسلمان بھائی سمجھتے ہیں وہ ہندوؤں سے زیادہ خطرناک ہیں۔ جاؤ، زیادہ دیر یہاں نہ رکو۔ وہ کون تھی جس نے ہمیں پیغام دیا تھا کہ ہم میں سے کوئی آپ سے ملے؟ محافظ نے پوچھا۔ وہ ایک مظلوم عورت ہے، درویش نے جواب دیا۔ آپ نے اس کی خوبصورتی دیکھی ہوگی۔ اس کے ماں باپ نے منہ مانگی رقم اور کچھ زمین لے کر اس کی شادی ایک بڑے ہی امیر آدمی کے ساتھ کر دی تھی۔ اس آدمی نے 1 سال بعد اسے تحفے کے طور پر داؤد بن نصر کو دے دیا۔ اس کے پاس ایسی لڑکیوں کی کمی نہیں۔ اس نے 1.5 سال حرم میں رہ کر اسے شاہی دربار کی ملازمت دے دی۔ یہ میری بیٹی کی سہیلی تھی، کبھی کبھی گھر آیا کرتی ہے اور میری بیٹی سے بھی ملتی ہے۔ پہلے پہل بہت روتی تھی۔ میرے کہنے پر میری بیٹی نے اسے کہا کہ وہ اس خوبصورت جہنم میں رہ کر اسلام کے لیے بہت کچھ کر سکتی ہے۔ چنانچہ وہ مجھے محل کے اندر کی خبریں دیتی رہتی ہے۔ آج جب داؤد بن نصر آپ کے سالار عاصم عمر کو اپنے پھندے میں پھانس کر اسے بتا رہا تھا کہ وہ سلطان محمود کو فلاں راستے سے لائے، اس وقت یہ عورت ان دونوں کو شراب اور شربت پیش کر رہی تھی۔ اس نے دونوں کی باتیں سنی اور اسے جو ہی وہاں سے چھٹی ملی وہ میرے گھر آ گئی اور ساری بات سنا گئی۔ اب یہ ذمہ داری آپ پر عائد ہوتی ہے کہ سلطان سے منوا لو کہ عاصم عمر اسے دھوکہ دے رہا ہے اور آپ جو کہہ رہے ہیں یہ صحیح ہے۔ یہ عورت آپ کے پاس آتی رہتی ہے، محافظ نے کہا۔ اسے محل سے نکلنے کی اجازت مل جاتی ہے؟ آپ نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ اسے آپ کہیں غائب کریں؟ کوئی مسلمان اسے ساتھ لے کر کہیں اور جائے اور اس کے ساتھ شادی کر لے؟ کئی بار سوچا ہے، درویش نے جواب دیا، لیکن ایسا مسلمان نہیں ملتا جو اسے لے کر کہیں چلا جائے۔ آج اس نے مجھے کہا تھا کہ اگر آپ لوگ پسند کریں اور ہمت کریں تو اسے اپنے ساتھ غزنی لے جائیں۔ اگر اس کے ساتھ کسی نے شادی نہ کی تو وہ باقی عمر کسی مزار پر گزار دے گی یا کسی عالم یا ولی کی خدمت کرے گی۔ ہم اسے اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں، محافظ نے کہا، لیکن اسے سب کے سامنے لے جانا ناممکن ہے۔ ایک صورت یہ ہے کہ اسے کوئی شہر سے دور ہمارے راستے میں کہیں تک پہنچا دے۔
ہمارے لیے دوسری مشکل یہ ہے کہ سالار عاصم عمر شاید ہمیں لڑکی کو ساتھ نہ لے جانے دے۔ اسے ہم سنبھال لیں گے۔ اگلے روز طلوع آفتاب سے بہت پہلے سالار عاصم عمر اپنے چاروں محافظوں کے ساتھ روانہ ہوا۔ ان کے ساتھ اب ایک اونٹ بھی تھا جو داؤد بن نصر کے دیے ہوئے تحفوں سے لدا ہوا تھا۔ ایک محافظ کی برچی کے ساتھ چھوٹا سا سفید جھنڈا بندھا تھا جو اس نے بلند کر رکھا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ہم دوست ہیں۔ قافلہ شہر سے دور نکل گیا، دریا بھی پار کر لیا گیا۔ سالار عاصم عمر جب ملتان کی طرف آ رہا تھا تو محافظوں کے ساتھ دوستوں کی طرح باتیں کرتا آیا تھا، مگر اب وہ خاموشی سے آگے آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ اس کی گردن بادشاہوں کی طرح تنی ہوئی تھی۔ وہ محافظوں کے ساتھ کوئی بات کرتا بھی تھا تو یہ کوئی حکم ہوتا تھا یا کوئی ہدایت۔ سورج غروب ہونے کو تھا جب یہ لوگ ایک جنگل سے گزر رہے تھے۔ ایک محافظ نے اپنے ساتھیوں کو ایک طرف اشارہ کیا۔ سب نے دیکھا، گھنی جھاڑیوں میں 4 آنکھیں اور 2 چہروں کے ذرا ذرا سے حصے نظر آ رہے تھے۔ عاصم عمر آگے نکل گیا تھا۔ محافظوں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اس منصوبے پر عمل کرنے کا فیصلہ کر لیا جو انہوں نے گزشتہ رات تیار کیا تھا۔ اس کے مطابق ایک محافظ نے اپنا گھوڑا روک لیا اور گھوڑے کو آہستہ آہستہ گھنی جھاڑیوں اور اونچی گھاس میں لے گیا۔ وہی جوان عورت جس نے انہیں درویش کے گھر جانے کا پیغام دیا تھا اس کے سامنے آن کھڑی ہوئی۔ اس کے ساتھ ایک آدمی بھی تھا۔ اس نے عورت اس محافظ کے حوالے کی اور خاموشی سے چلا گیا۔ محافظ عورت کو ساتھ لیے وہاں چھپ کر بیٹھ گیا۔ وہ دونوں سوائے مسکرانے کے ایک دوسرے کی زبان نہیں سمجھتے تھے۔ عورت اسے اشاروں کی زبان میں کہہ رہی تھی کہ چلیں، مگر محافظ اسے بیٹھنے اور چھپے رہنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ سورج غروب ہو گیا۔ عاصم عمر نے پڑاؤ کا حکم دیا۔ ایک محافظ غائب تھا۔ اس نے دوسروں سے پوچھا تو تینوں محافظ حیران بھی ہوئے اور کھسیانے بھی۔ انہوں نے بتایا کہ وہ پیچھے پیچھے آ رہا تھا اور اب انہیں پتہ چلا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ عاصم عمر آگ بگولا ہو گیا۔ وہ تینوں پر خوب برسا۔ وہ واپس ملتان چلا گیا ہے، ایک محافظ نے کہا۔ اس نے ہمیں کہا تھا کہ ملتان اسے اتنا پسند آیا ہے کہ وہ یہاں سے جانا نہیں چاہتا۔ ہم اسے مذاق سمجھتے رہے۔ وہ کسی بازاری رقاصہ کو دل دے بیٹھا ہے، دوسرے نے کہا۔ اسے تلاش کرنا بیکار ہے۔ عاصم عمر نے بہت سوچا اور بولا، ہاں، تلاش اور تعاقب بیکار ہے۔ بہتر یہی ہے کہ اسے ذلیل و خوار ہونے کے لیے وہیں جانے دیا جائے جہاں وہ گیا ہے۔ اس نے ایک اتنے اہم محافظ کی گمشدگی کو ذہن سے اتار دیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کا اپنا ذہن ملتان میں داؤد بن نصر کے محل میں ہی رہ گیا تھا۔ وہ جسمانی طور پر وہاں سے آ گیا تھا، ذہنی طور پر وہ وہی تھا۔ ایک محافظ تو معمولی سا آدمی تھا۔ اس کی نظروں میں سلطان محمود کی بھی کوئی اہمیت نہیں رہی تھی۔ محترم ناظرین، سلطان محمود غزنوی کی زندگی کے واقعات پر مشتمل سیریز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ گزشتہ اقساط دیکھنے کے لیے چینل پر پلے لسٹ کا وزٹ کریں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ کمنٹ باکس میں اسلام زندہ باد ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔